ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پیار محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسنین والحسنین. ہوا عالم منور کے حبیب کبریا آئے. ہوا عالم منور کے حبیب کبریا آئے. مبارک آل ایمان کو محمد مصطفیٰ. زمانہ تو مسرت ہے کہ محبوب خدا آئے. زمانہ تو مسرت ہے کہ محبوب خدا آئے. مٹی ظلمت بڑی الفت شفیع دو سرا آئے. کفر کے شرک کے بادل چھٹے جن کی تجلی سے. کفر کے شرک کے بادل چھٹے جن کی تجلی سے. خدا کا نور بن کر وہ رسول حق نما آئے. خدا کا نور بن کر وہ رسول حق نما آئے. زمانہ جن کی چوکھٹ سے صدا خیرات پاتا ہے. زمانہ جن کی چوکھٹ سے صدا خیرات پاتا ہے. یتیموں بے نواؤں کا وہ سچا آسرا آئے. یتیموں بے نواؤں کا وہ سچا آسرا آئے. حضرت پیر صاحب صاحبان اور مفتی صاحب تائید سے ان کے مزاج کے مطابق آل ایمان کا یہ مزاج ہے، اس کے مطابق یہ شعر ہے. مٹا جو ان کی عزت پر حشر میں اس کی نصرت کو. مٹا جو ان کی عزت پر حشر میں اس کی نصرت کو. علی آئے حسن آئے شہید کربلا. مٹا جو ان کی عزت پر حشر میں اس کی نصرت کو. علی آئے حسن آئے شہید کربلا آئے. ربیع النور کی بارہ ولادت پاک کے لمحے فرشتوں نے سلامی دی. امام الانبیاء آئے. اور مقطع ہے عزیزوں نے رکھا مجھ کو لحد میں جس گھڑی سید. عزیزوں نے رکھا مجھ کو لحد میں جس گھڑی سید. میری بگڑی بنانے کو شہ ہر جو سرا. انتہائی عزت و احترام تعظیم و توقیر کے لائق برادری اکبر محقق الاصل استاد العلماء والفضلاء نازش آل رسول زینت السادات حضرت جگر گوشہ غوث الورا قبلہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، سفیر حب آل بیت فاضل جلیل استاد العلماء زینت السادات صاحبزادہ پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی، کشتہ عشق آل بیت رسول اور نسل در نسل آل محمد کے غلام خانہ ذات، محافظ ناموس رسول و بطول استاد العلماء
مناظر اسلام، فخر المدرسین، پروردہ نگاہ حضور مصلح امت حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ناظم اعلیٰ جامعہ ملیہ ضیاء العلوم ایبٹ آباد، فخر السادات برادری عزیز حضرت علامہ صاحبزادہ سید فیصل حسین شصف قاسمی، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر احمد ضیائی صاحب، سر تپا مؤدب آل رسول، کشتہ عشق اولاد بطول، حضرت علامہ مولانا کامران قریشی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مسعود قریشی صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین گرامی مرتبہ، سچی بات یہ ہے میں بغیر کسی تعامل کے عرض کر رہا ہوں جو حقیقت کا اعتراف ہے کہ آئے روز تقریریں بھی ہوتی رہتی ہیں، اجتماعات میں خطابات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ آج اس سٹیج پر بولنے کے لیے میں بھی کافی سوچ سمجھ کر آیا ہوں اور مفتی صاحب مجھ سے زیادہ سوچ سمجھ کر آئے ہیں۔ ایسی بات ہے، سچی جو بات ہے۔ تقریریں روز ہوتی ہیں، کیونکہ خطابات ہوتے ہیں، میرے بھی خطابات ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس سٹیج پر بات کرنا ایک کافی معنی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کو جو خاص مہربانی اور لطف و عنایت سے مولا کائنات کی نگاہوں کا صدقہ کہ علم لدنی کا فیض عطا فرمایا، وہ اپنے تو اپنے پیغامی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ عطا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ صاحب کا وجود سادات کے لیے اور اہل سنت کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور ان کے ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور اسمین کریمین کی جوڑی کا صدقہ یہ جوڑی اسی طرح رسول اللہ کی محبت اور علم کا نور تقسیم کرتی ہے۔ آمین کہہ دیں۔ کنجوسی نہ کیا کریں اس بات میں، سید والے سے دعا کر دیں، کنجوسی نہیں ہوتی تو سید نہ سے دعا کریں تو سید آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلام رکھے۔ کلیدی خطاب کیونکہ مفتی صاحب فرمائیں گے اور انشاءاللہ بھرپور خطاب ان کا ہوگا۔ میں نے تو اختصار کے ساتھ چند باتیں کرنی ہیں، صرف اتنا کہتا ہوں جلدی جلدی کچھ باتیں کر کے نا پچ بچا کے نکلنا یہ براتا ہے مجھے تقریر کا آتا ہونا، تو یہ براتا ہے کیونکہ زندگی ہو گئی ہے حضور مصلح امت سیدی سندی زینت السادات آبروئے ملت اسلامیہ رونق بزم علم و عرفان حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین جیسا دامت برکاتہ العالیہ کے زیر سایہ جامعہ رضویہ سے علوم میں بیانات کرتے ہوئے ان کی شفقت ہے، مہربانی ہے، تو وہاں ایک وہ تجربہ ہے کہ بزرگوں کے سامنے کس طرح چھوٹی موٹی بات کر کے نکل جاتے ہیں، یہ اندازہ مجھے ہے۔ باقی تفصیلی خطاب قبلہ مفتی صاحب فرمائیں گے اور میں تفصیلی خطاب آگے جا کے کروں گا جہاں میں نے کرنا ہے۔ اچھا، آپ کے ساتھ یہ ایک تعلق ہے محبت کا، وہ نبھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ انہوں نے حکم فرمایا، حاضر ہو گیا۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کو برسنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ میں طلباء سے بات کر رہا ہوں، لہٰذا آپ مجھ سے مخاطب رہیں۔ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کو برسنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ رحمتیں اس انتظار میں ہوتی ہیں کہاں کب ذکر رسول ہو اور ہمارا نزول ہو، کب ذکر رسول ہو اور ہمارا نزول ہو اور بیٹھنے والوں پر نگاہ بطول ہو۔ جہاں بھی ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا امتی خوش نصیب ہوتا ہے۔ برکت کی بات ہے جو کہ
امتی اپنے آقا کا ذکر کرے. یہ تو عام سی ایک بات ہے نا. میلاد پاک کے موسم میں میلاد کا موسم آتا ہے مگر خوش وہی ہوتا ہے جس کا حضور سے تعلق ہو. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ہمارے یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ ہے, پہلے آپ کے قریب تھا, ٹھیک ہے, اب ایئرپورٹ وہ ہے. ایئرپورٹ تمہیں پتہ ہے کہ ایئرپورٹ اتنے چلا گیا ہو تو ایئرپورٹ کا تو روز فلائٹیں آتی ہیں, روز آتے ہیں جو ہے جہاز آتے ہیں مگر روز نہیں جاتے استقبال کے لیے. اور بھائی تعلق ہو جہاں تو وہاں بندہ جاتا ہے, روز آپ نہیں جاتے. آج میں گیا صبح, آج جدھر گوشہ مسلم محمد حضور کی بلا پیر سید ابی اللہ شاہ صاحب نے آنا تھا تو میں ویلکم کرنے کے لیے ریسیو کرنے کے لیے گیا. کیوں؟ تعلق ہے. تو استقبال وہی ہوتا ہے جہاں تعلق ہوتا ہے. ربیع الاول ہر سال آتا ہے مگر ربیع الاول کا استقبال دل بچھا کر وہی کرتے ہیں جس کا قبری والے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جس کا تعلق نہیں ان سے گلہ بھی نہیں ہے, وہ کر بھی نہیں سکتے. اور دوسری بات میں یہاں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں وہ باقی محفل سجائی جا سکتی ہے. درس قرآن کی محفل سجائیں, درس حدیث کا کی تقریب کا انعقاد کریں, سیرت کا بیان کریں, اصلاح معاشرہ کی تقریب کریں, عظمت قرآن کا جلسہ کریں اور تفہیم دین کا جلسہ کریں, فہم اسلام کورس کا جلسہ کریں. کوئی بھی کر سکتا ہے مگر میلاد کا جلسہ کرنے کے لیے صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے. یہ عاشقوں کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. اچھی عشق مصطفیٰ چاہیے, تعلق رسول چاہیے, نسبت پیغمبر چاہیے, ادب مصطفیٰ چاہیے. اس کے بغیر یہ جلسہ نہیں ہو سکتا. کئی لوگ کہتے ہیں محبت ہم بھی کرتے ہیں مگر ہم دکھلاوا نہیں کرتے, پیار ہم بھی کرتے ہیں آپ کی طرح لائٹیں نہیں لگاتے, محبت ہم بھی کرتے ہیں آپ کی طرح اشتہار بازی نہیں کرتے, محبت ہم بھی کرتے ہیں کہ آپ کی طرح دکھلاوا نہیں کرتے. میں نے کہا نا بابا, جہاں محبت ہوتی ہے نا وہ خود بول کے نہیں کہنا پڑتا. زمانہ بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا عاشق بیٹھا ہوا ہے اور یہ زمانے کا قاعدہ ہے. جہاں پیار ہوتا ہے وہاں اظہار ہوتا ہے. اور محبت سے کہے ذرا, جہاں پیار ہوتا ہے وہاں اظہار ہوتا ہے. اور جہاں اظہار ہوتا ہے, جس کے لبوں پر اظہار ہوتا ہے وہ نبی کا عہدیدار ہوتا ہے. جو عہدیدار ہوتا ہے حقیقت میں وہی وفادار ہوتا ہے اور وہی آقا کے قدموں پر نثار ہوتا ہے. وہی حضور کے قدموں پر نثار ہوتا ہے اور جو حضور کے قدموں پر نثار ہوتا ہے اسی کا بیڑا پار ہوتا ہے. صاحب سمور خدا کا نشان, یہاں میں کیا حوالے دوں, حوالے خود یہاں شاہ صاحب پر نات کرتے ہیں. تو صاحب سمور خدا کا نشان لکھتے کہ تو ولی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور پوچھا یا رسول اللہ یہ جو لوگ آپ کی آمد پر میلاد کا اہتمام کرتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, کنکمیں جلاتے ہیں, مسجدیں سجاتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, لائٹیں جلاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, حضور آپ کو پسند, آپ اس کو پسند فرماتے ہیں. فتبسم رسول اللہ, حضور مسکرا دیے, ہمیں تو دلیل مل گئی. ہمارے لیے دلیل اتنی کافی ہے, امتی جھنڈے لگا رہا ہو اور مدینے والا دیکھ کر مسکرا رہا ہو, دلیل کافی ہے. مگر سرکار من فرح بنا فرحنا بھی, فرمایا سوال کرنے والے سن, جو ہماری آمد پر ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی دونوں جہانوں میں اس سے خوش ہو جاتے ہیں. جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے, بولیے, ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. جب خوش ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ نعت رکھتے ہیں فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے, دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں, پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے, دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یہ تو بزرگ شرح جامی پڑھانے والے ہیں, امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جہاں بات فرمائی ہے نا غیر منصرف کی, جنہوں نے مرفوعات, منصوبات, مجرورات کی بات پڑھی ہے ان کو تو پتہ ہے. میں آپ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. وہاں فرمایا حکم غیر المنصرف اللہ کثرت ولا تنوین علیہ
اعتلال ضرورت کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا، اور کیا صرف ضرورت کی وجہ سے، ضرورت شرعی کی وجہ سے لایا آ سکتا ہے۔ انہوں نے بطور استشہاد جو شعر پیش کیا ہے وہ امام شافعی کا وہ شعر ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں انہوں نے لکھا۔ وہ شعر یہ آئد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ وبل مسکو ما کر کرتا ہوں یا تدبہ ہوں، کہ میرے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر، ان کا تفقہ فی الدین، اصابت رائے، ان کا تقوی، طہارت، رت جگہ، ان کے حب آل بیت، ان کا عشق رسول اور ان کا ادب صحابہ، ان کے معاملات، ان کی کرامات، ان کی شان، شوکت، عظمت، فقار، مرتبے اور مقام کو میرے لیے بیان کرو، اس لیے کہ وہ ایسا ذکر ہے، ایسی کستوری ہے، ماں کرتا ہوں یا تدبہ ہوں، جتنی مرتبہ اس کو پھرچو گے تو ماحول خوشبودار ہوگا، ماحول میں ماحول نکھر جائے گا، خوشبو بکھر جائے گی۔ امام اعظم کا نام ہے نعمان، نعمان بن ثابت۔ میں نے امام اعظم کی عرص پر تقریر نہیں کرنی، رسول اعظم کے میلاد پر تقریر کرنی ہے، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام اعظم کا نام ہے نعمان۔ اگر مجھے بتاؤ جب جامع مسجد رحمت میں بیٹھنے والوں، جامعہ انوار الفرقان میں بیٹھنے والوں، صاحبان علم ہو، صاحبان فہم ہو، صاحبان فراست ہو، اہل دانش و بینش ہو، اہل فہم و ذکا ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر نعمان کے ذکر سے اتنی خوشبو بکھرتی ہے تو اللہ ہی جانے مدینے کے سلطان کے ذکر سے کتنی خوشبو۔ اچھا یقین جانے نہ یہ بات مجھے پتہ تھی نہ مفتی صاحب کو پتہ تھی کہ سبحان اللہ کہنے والے بندے بڑی امام سرکار سے ساتھ لے کے آنے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ سارے مولا کائنات و بلا میں بیٹھے نہیں تھے، سبحان اللہ کہہ سکتے کہتے کہتے پیار اللہ کو سبحان بڑا خیال رکھے ہم نے کہ شاہ صاحب کا لحاظ و خیال کرنا ہو تو اسی بھی سارے نا پیر منو میں پیار اللہ کو سبحان اللہ بہت بات کیا ہم ذرا سبحان اللہ۔ تو اگر نعمان کے ذکر سے اتنی خوشبو بکھرتی ہے تو نبیوں کے سلطان سے کتنی یا ذکر سے کتنی خوشبو بکھرتی ہوگی۔ میں پھر رو کے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ امام اعظم کیسے بنے؟ فرمایا لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال میں شہزاد رسول ابن بطول جگر پارہ مصطفیٰ نور چشم علی مرتضیٰ جگر گوشہ زہرا نور چشم حسن مجتبیٰ جانشین شہید کربلا
حسینی سنی ہے، بدتنی سنی ہے، کربلائی سنی ہے، نبی کے فدائی سنی ہے، اور فکر کے مولائی سنی ہے، اور نسبت کے سیائی سنی ہے۔ اور میلاد کر ملا کر ڈنکے بھی چھوڑنے بتاتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، شان، بقا، مرتبہ، شرف، ناز، انداز، تعظیم، تقریم، توقیر، تقدیس، تطہیر، نبوت، رسالت، کمال، مرد، اکرام، منصب، جاہ، صفا، وفا، عطا، شان، شوکت، جمال، کمال، آل کا ادب کرتے ہیں، نبی کے اجداد سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کی یاد سے بھی پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کے میلاد سے بھی پیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ محمد کی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نانے کا کلمہ تے نوازے نہ دشمن یہ کر کے پلید لگتے ہو نصرانی یزید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سجدے لمبے کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا، اور میرے اور آپ کے لیے یہ ہے میلاد بھی مناؤ، نبی کی نسبتوں کا حجاب بھی کرو۔ میں اور آپ ممبر پر ہوں، میں باتیں کہتا ہوں، مجھے کوئی تعمل نہیں، جہاں یہ ممبر پر شاہ صاحب خطاب کرتے ہیں نا، یہ ممبر پر خطاب کر رہے ہیں، صاحبزادے کے سامنے آئے ہیں، بے شک محبت بہت ہے، مگر یہ ممبر چھوڑ کر نہیں اترے۔ مفتی صاحب تقریر کر رہے ہو، صاحبزادہ ان کا ہے، ایک شخص اکلوتا ہے، بہت محبت کرتے ہیں، مگر ممبر چھوڑ کر نہیں اترے گی۔ ایک ظاہر ہے ممبر کو بھی آداب ہوتے ہیں، معاشرے کا بھی ایک ظاہر ہے، بے شک اندر دل جو بھی کرے، کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کے لیے ممبر چھوڑ کے آگے، ممبر چھوڑ دیا، خطبہ در کر دیا، اب بتاؤ ذرا مجھے کیا یہ مسئلہ نہیں ہے اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے آئے نہ نماز کی اجازت ہے، نہ سلام کی اجازت ہے، نہ کلام کی اجازت ہے۔ اب محلے کے امام کا یہ پروٹوکول ہے تو نبیوں کے امام کے پروٹوکول کا، نبیوں کا امام ممبر پر، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر کر سرکار نے بتا دیا، میں میلاد پر بات کرتا ہوں، ذمن میں بات آ گئی ہے تو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، ضروری ہے۔ اور اچھا حکیم وہی ہوتا ہے نا جو وقت کا جو مرض ہو اس مرض کا بھی علاج کرے صاحب۔ جس دور میں میلاد منانے والے آل رسول کو تنقید کا نشانہ بنائیں، آل رسول پر سب و شتم کریں اور ٹائٹل اوپر رکھ کے فکر میر و رضا سادات کو گالیاں دیں، اور اس وقت سادات کے بارے میں افزا سرائی کریں، تو ایسے محمود نہیں ہوتے، مردود ہوتے ہیں۔ میں نے کل اور سجدہ میں اجازت میں خطاب کرتے ہوئے میں نے واضح کہا تھا، اور پھر جو باتیں وہ نے میں نے کی وہ بھی ایک کربلائے وقت کے اعتبار سے تھی۔ الحمدللہ میں نے کہا یہ کلر سیدہ جس نے سیدوں کو پھونکنا ہو وہ کلر یزیدہ ڈھونڈے، یہ ان کو وہ کلر یزیدہ ڈھونڈے۔ یاد رکھیں آلے بیٹے ادھار اس وقت نہیں دبے جن پر تعداد تھوڑی تھی ظاہر، اور جو غلام بھی تھے ان کی تعداد بھی گنتی میں تھی۔ آج تو اللہ نے آل محمد کو غلامان ہور کی کثرت عطا فرما دی۔ میرا ایک کلام ہے اس میں عبادت، دیکھا ہے میں نے چاند پر مولا علی کا نام ثابت ہوا کہ فلک پر
چرچا علی کا ہے، سب غوث و خواجہ داتا ہو، مہر و بری امام، جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے، جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے۔ پہچان میری یہ ہے کہ میں ہوں سگے نجف، گردن میں میری دیکھ لو پٹا علی کا ہے، گردن میں میری دیکھ لو پٹا علی کا ہے، اور نہ دب سکے گا یہ کبھی فکر یزید سے، نہ دب سکے گا یہ کبھی فکر یزید سے، پھر پر تو اس فقیر کے قبضہ علی کا ہے۔ میں نے کہا نبی کا ذکر میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں، میں نے کہا کہ حضور کے ذکر میں نا سرکار کے نام میں گھر والوں کا ذکر ہو، یاروں کا ذکر ہو، پیاروں کا ذکر ہو، رشتہ داروں کا ذکر ہو، پانچوں کا ذکر ہو، چاروں کا ذکر ہو، نبی کے وفاداروں کا ذکر ہو۔ میں نے کہا مولویوں کی طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ رسول اللہ کا دل خوش ہوتا ہے۔ مولویوں کی طبیعت خراب ہو گئے کہنے تو سب خرچہ نہیں تھا، جن کے خرچے ہوں گے انہی کے چرچے ہوں گے۔ میں نے کلام ذکر میں نے 40 شعروں پر مشتمل میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے، اور وہ اس میں بھی بار بار عالم حدیث میں ذکر کیا ہے۔ میں شعر سنا دیتا ہوں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد جب ویلا تک ہوئی میرے سرکار کی، نور ہی نور تھا، مرحبا مرحبا۔ امام سبحانی نے لکھا ہے اور صاحب تاریخ الخمیس نے لکھا ہے کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد نام تھا عمرو، ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ مکہ میں کات پڑ گیا، آپ نے ساری جمع کی جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد ملک شام گئے، روٹیاں خریدی، آٹا خریدا، گندم خریدی، مکہ مکرمہ میں آ کر لنگر عام جاری کر دیا۔ اور مکہ سے بولو اس خاندان کا تقاضا ہمیشہ سے لنگر جاری کرتے ہیں، زمانہ پل رہا ہے ان کی خیرات پر۔ چراغ گولڈا کا شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر۔ چھوٹے شاہ صاحب نا یہ شعر سنا کرتے، یہ میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پل رہا ہے جہاں جن کی خیرات پر، وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی۔ پل رہا ہے جہاں جن کی خیرات پر، وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی، اور کیوں نصیب والے دنیا میں رکھے نظر، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی۔ حضرت ہاشم نے، ہاشم کا مطلب یہ ہے نا چوری کرنے والا، ٹھیک ہے؟ چوریاں کھا کھا کے آل محمد دی، حضور دے اباؤ اجداد دی، حضور دے اجداد دی چوریاں کھا کھا کے، یعنی اس وقت بھی کوئی اجداد دی چوریاں کھا کے نہیں مرنے، آج کوئی اولاد دی چوریاں کھا کے نہیں مرنے۔ یہ شاہ صاحب کے موقع پر مجھے خطیب اہل بیت کشتہ عشق آل بیت رسول حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب بولو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تعالیٰ جات بلند فرمائے، کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے۔ میں نام نہیں لیتا، یقین جانے میں ایک بڑا نام تھا تو بڑا اس سلسلہ میں نام نہیں لیتا، ایک شخصیت کے علاقے میں گیا تقریر کرنے کے لیے، واپسی میں کسی نے کہا کہ وہ اس طرف ان کا تدفین ہوئی ہے، تو گزر کے آئے، میرے ہی نہرا، میں نے کہا جن کے دل میں آل بیت اطہار کا ادب نہ ہو وہاں اندھیرا ہوتا ہے، اور جن کے سینے میں عشق محمد کا چراغ روشن ہو وہاں مرنے کے بعد بھی سویرا ہوتا ہے۔ اللہ مفتی پاک چشتی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ یہ پیغام بھی ہے، دیکھو جو آل بیت سے پیار کرتا ہے تو میلاد کی محفل میں بھی سادات اس کے لیے جوڑیاں کھول کھول کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ سلطان پور شریف تقریر کر رہے تھے، مفتی صاحب بھی موجود تھے، فرمانے کو اس سے کہیں پوچھے کہ سب سے بڑا ہڈ حرام کون ہے؟ ہڈ حرام ہوتے ہیں نا، ہڈ کا تو ہڈ جو ہوتا ہے، سب سے بڑا ہڈ حرام کون ہے؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا ہڈ حرام کی تعریف اگر کوئی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ میں کہوں گا وہ ہے جو غوث پاک کی یعنی بیٹے کی 11ویں کھاتا ہے مگر بابا کے ذکر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ پوتر کا لنگر کھاتا تے پیو دے منقبت تو تے نعرے تو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ اصل میں نمک حرام ہے، نمک حرام ہے۔ فرمایا سن لو، نمک حلال وہی ہے وفا والا، شرم والا، حیا والا، عزت والا، غیرت والا، نسبت والا، طریقت والا اور ولایت والا اور حیا وفا والا وہ ہے جو غوث پاک کی 11ویں کھانا بھی جانتا ہو اور مولا علی کے نعرے لگانا بھی جانتا ہو۔ حضرت ہاشم کے چہرے میں، آپ کی جبین ناز میں رسول اللہ کا نور روشن تھا اور لائٹیں مار رہا تھا۔ فرماتے آپ کسی اندھیرے میں جاتے نور مصطفیٰ کی برکت سے وہ مکان روشن ہو جایا کرتا تھا، وہ مکان روشن ہو جاتا ہے۔ نور مصطفیٰ سے نسبت ہو تو مکان میں اندھیرا نہیں رہتا، تو نور مصطفیٰ سے نسبت ہو تو دل میں اندھیرا کیسے رہ سکتا ہے؟ اور یہ نور مصطفیٰ ہے کیا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں۔ سارے محبت بول رہے تھا، شروع کہاں سے کی ہے؟ میں علیہ علم توجہ چاہتا ہوں، کیا سب سے نہیں، میں اپنے درجے کے جو طلباء ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں، بس کہ وہ کیا کہتے ہیں بس سے بازے میں تیری، آپ اس بات پر غور کریں، کیا سب کی داد پہلے ہی پہ بات تاریخ کے بہت اعلیٰ اصل کے سمجھ گئے، بس سے بازے میں تیری صورت ارمانہ نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہتے کلمہ نور کا، کاف گیسو ہاتھ ہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف آ یا عین ساد ہے ان کا چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ سجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، جو قدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا، ذرے میرے قدس تک تیرے تبسم سے گئے، ذرے میرے قدس تک تیرے تبسم سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشارہ نور کا، اور مبارک کچھ بزرگ نور ہے جوڑا نور کا۔ میں رک گیا ہوں، نور بنتے نور، اور یاد رکھ لو میں کھل کے کہوں
کی شہزادی کو نور کہے، وہ احمد رضا جیسا غلام حضور ہوتا ہے، اور جو سادات کے بارے میں ہلکا جملہ بولے وہ زمانے کا سور ہوتا ہے۔ کوئی جملہ نہ دے، کوئی جملہ نہ دے، کوئی جملہ نہ دے، مگر تیرے حاسدوں کو منال ہے کہ نصیر فن کا کمال ہے۔ فضے باتیں نے تیری صورت مانا نور کا، یوں مجازن چاہے کسوں کہتے کرنا نور کا، کعب کے سبحانہ ہنجا ہوا کے ہنسان کا پہاجا ہنسا دہن کا چہرہ نور کا، اور پھر چمت مشکات تنسینہ سے جاجا نور کا، تیری صورت کہہ دیئے آیا صورت نور کا، جو لگا دے کو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو چھالا نور کا، ہو مبارک تو کچھ نور ہے چوڑا نور کا، جب میرے کو دستا تیرے توسط سے گئے حدی ہو سکتا کیا سمرا بکرا نور کا، نور بنتے نور سوچے نور امیں نور و نور نور مطلق کی کلی اللہ لانا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میں نور تیرا سو کرا تاجدار مولانا نے یہ کہا کیسے ہو سکتا ہے قبلہ عالم کا ذکر ہمارا روحانیت کا جہان مکمل نہیں ہوتا ہوں کے بغیر تو بیان کیسے مکمل قبلہ عالم بولو 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 غوث زمان فاتح قادیان امام المسلمین رئیس المجددین امین حسن حسن حضرت حسین قاسم فیضان مصطفیٰ مظہر علوم مرتضیٰ عکس سود زین العابدین مظہر علوم باقر عکس صدق صادق مظہر سخاوت موسیٰ قاظم اور عکس جود علی رضا مظہر سوز تقی مظہر فیضان نقی اور بارش حشمت حسن عسکری جگر بارہ غوث اعظم عکس شہنشاہی چشت آل بہشت سید الاولیاء قبلہ عالم غوث زمان فاتح قادیان امام المسلمین رئیس المجددین مرحوم من الرسول ابن بطول پیکر تسلیم و رضا سید الاولیاء فخر آل ابا حضور قبلہ عالم سیدی سندی آقائی ملجائی سیدنا پیر سید میرے علی شاہ صاحب گیلانی کولڑوی ابتداء حق بھی دیکھ سکا کیا نقیز علی کے جلوے ہیں در پردے سید میرے علی سرکار علی کے جلوے ہیں انوار کے چشمے کھلتے ہیں دل زنگا نودا کھلتے ہیں شخص سے ملتے جھلتے ہیں کیا میرے علی کے جلوے کے گھاٹ سے پانی بھرنے والے ہیں، وہاں سے وہ خیرات لینے والے ہیں۔ حضرت بانی ادارہ سے حضرت قبلہ استاد الاساتذہ حضور قبلہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب، حضرت شاہ صاحب قبلہ ان کے لاڈلے شاگردوں میں سے ہیں، مایانات شاگردوں میں سے، ان کے سامنے یہ سلطان پور خطابات کرتے رہے، ہم خود دیکھتے رہے، حضور مسلم امت اور بڑے استاد کی ڈیوٹی لگاتے تھے، شاہ صاحب آپ نے خطاب کرنا ہے، اور ہم پڑھتے تھے، طلبہ ہوتے تھے، شاہ صاحب یوسف زیر تعلیم تھے، وہ صدر ضیاء الحق جامعہ میں
صدر ضیاء الحق بڑا نام تھا اس وقت، امتراک کا روب دبدبہ تھا. ضیاء العلوم میں آیا تو سارے آگے کئی علماء ہوتے ہیں نا اس وقت، وہ آگے ملنے کے لیے بڑے صدر پاکستان آئے ہیں. کسی نے آ کر کہا استاد جی صدر صاحب آئے ہیں. بڑے استاد جی نے چہرہ پھر کے آپ نے فرمایا میں نہیں جانا صدر کون ہے، میرے صدر سے بولوڑا شریف میں چلے جائیں. تو حضور تاجدار گولڈا جنہوں نے دیکھا فرماتے ہیں ایک ماہ مدن گہورا سا پسند نیچی نظر کل کی خبر ہے. شکر خرم خیال آ گیا. ویسے ایسے ساؤنڈ والے نا صرف نہ کھانے ہی چلانے نے خطیب واسطے نہیں کرتا، وہ اپنا آدمی ہے ایسا خیال آ گیا. ایک ماہ مدن گہورا سا پسند نیچی نظر کل کی خبر ہے. ایک ماہ مدن گہورا سا پسند نیچی نظر کل کی خبر ہے. دکھلا کے بھون وہ سنا کے سوخن، دکھلا کے بھون وہ سنا کے سوخن، مورا لوٹ لیا سب تنون دھک. اور یہ جن کو محبت ہوئی نا، جن کو کوئی تعلق ہو، وہ کہتے ہیں جنہوں نے دیکھا وہ دوسروں کو بھی بتاتے کہ وہ دیکھا کے جلوہ جو چل دیے، وہ دیکھا کے جلوہ جو چل دیے، یہ دل ان کے ساتھ رواں ہوا، وہ دیکھا کے جلوہ جو چل دیے، یہ دل ان کے ساتھ رواں ہوا، وہ دیکھا کے جلوہ جو چل دیے، یہ دل ان کے ساتھ رواں ہوا. نہ یہ دل رہا نہ وہ دل ربا، نہ یہ دل رہا نہ وہ دل ربا، رہی زندگی سو ببال ہے. تو کا اپنا جواب جہاں ہوتا ہے. اب میں آخری روایت سناؤں، یہ بھی زبانی استاد تاریخ الخمیس کیا. حضرت عبد المطلب کعبے کے متولی بنے، اب بڑا لشکر لے کے آئے. اس میں بڑی تفصیل سے باتیں ہیں، یہاں میں وہ کیا باتیں کروں. 12 قریش کے اونٹ بکریاں جو جانور وغیرہ تھے اس کے فوجی نے قبضہ کر لیا. صاحب زرقانی کہتے 60,000 سے زیادہ کا لشکر لے کے آیا وہ. عرفات کے قریب اس نے پڑاؤ کیا. حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی لے گئے. ایک روایت میں اتنا آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے، ایک روایت میں پڑھا وہ حضرت ابو طالب کو ساتھ گئے. تو یہ کوئی طہارت نہیں ہے، جب بیٹے کے ساتھ گئے تو ابو طالب بیٹے ہی ہیں. جب اور بیٹے کے ساتھ اچھا ان کو لے گئے، بیٹے کے ساتھ گئے مذاکرات کرنے کے لیے. تو یہ سنیں اس نے جب آپ کی پیشانی میں اگر نے نور مصطفیٰ دیکھا نا، تخت سے اتر آیا، نیچے آ کر برابر بیٹھا. اور اگلی بات جب مذاکرات میں کیوں نے کہا جی میں اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا میں کعبہ گرانا چاہتا ہوں، آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے کہا انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں نا، اونٹوں کو اونٹوں کی جو ہے حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. ولیل بیت رب یحفظہ، جو بیت اللہ کا بھی وہ لوارث نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا اچھے طریقے سے جانا. اس جگہ جاتے ہوئے میرے ایک ہاتھی کو دیکھ جائیے، حوالے دے چکا ہوں میں. اس ہاتھی کا نام کیا وہ آگے بتاتا ہوں. اس ہاتھی کو دیکھ جائیں، وہ بڑا کہتے ہیں بڑا دیکھا گوشت پہاڑ جیسے زنجیریں ڈال کر پکڑا ہوا ہے، اور بڑا ہاتھی، اور کئی فوجیوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. اور سونڈ لاتا ہے، ایسا لگتا ہے زلزلہ آ گیا ہے. قدم اٹھاتا ہے، ایسا لگتا ہے زمین لرزہ پر انداز ہو گئی ہے. امام زرقانی لکھتے ہیں لما رأى الفیل فی وجہہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجبرق فبرق کما یبرق الجمل وسجد. اس
حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں نور محمد دیکھا، نور مصطفیٰ دیکھا، جھک گیا. اونٹ جس طرح گھٹنے رکھ کے زمین پہ نیچے آتا اس نے سجدہ کیا. سجدہ کر کے اس نے کہا کیا؟ فَأَنْتَقَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ نے اسے قوت نطق، قوت گویائی عطا کی. وہ ساتھی نے کیا کہا؟ السلام علی النور الذی فی ذالک یا عبد المطلب. اے عبد المطلب، تیری پیشانی میں جو نور محمد جلوہ کر ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، جس کے نور سے، روشنی سے، سیاہ پاشیوں سے، جس کے ضرور سے، چمک اور دمک سے، جو انتگی بائندگی نبی نبی درشت نبی سے کائنات مربر ہے، اس نور مصطفیٰ کی عظمت میں میرا سلام ہو. ہاتھی نے کہا، اس ہاتھی کا نام کیا ہے کتابوں میں؟ محمود. کیا نام ہے؟ اس ہاتھی کا کیا نام ہے؟ محمود. جانور بھی ہو تو نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتا ہے. جانور بھی ہو قادری صاحب، نسبت مصطفیٰ یہ نام جانور کے ساتھ بھی آئے تو نور محمد کا حیا کرتا ہے. الگ بات ہے بے شک وہ اصل میں ہو یا نسل میں ہو. ستی صاحب آئی تو سی موج میں سے پوسٹا کاٹ چاہیا کرو نا کسی بھی دیکھو نا بلکل وہ اصل میں ہو یا نسل میں ہو. اصل میں ہو یا بولو اصل میں ہو یا نسل میں ہو. یہاں رکھ کے نظیر رئیس صاحب آپ کے مسکراہٹ کے لیے، سکون قلب کے لیے، اور سادات کے لیے میں اور کہہ دیتا ہوں. میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ شاہ صاحب قبلہ لکھی ہے، وہ کمپوز ہو گئی ہے. انشاءاللہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالات زندگی لکھے ہیں. آپ دعا اس لیے یہاں ذکر کر رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں گے اللہ کرے گا انشاءاللہ جلدی ہو جائے گے. تو اس میں یہ ہے کہ سندھی میں شاید نہیں جاؤ اور عمر رشید کے کہنے پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زیر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہے، سمجھ آئی. تو زیر دیا گیا جب امام موسیٰ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زیر دینے سے پہلے اور پر تصویر انہوں نے جانور کو درندے منگوائے، شہر جنگل کے خون خوار قسم کے بلایا. انہوں نے کہا کس طرح کرتے ان کو بلاتے ہیں کہ تین چیک کرواتے ہیں آپ سے، آپ تو آگے رسول ہیں، آپ کو سب پتہ ہے. آزا گھوڑا چھوڑیں گے، کھیل ہی ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، وہ ان کو کھا دیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ حملہ کر کے شہید کر دیا ہے، راستہ ہمارا صاف ہو جائے گا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا. دروازہ کھولا تھا، یہ بالا خانہ پر کھڑے دیکھ رہے تھے چھپ کر. دروازہ کھولا، انہوں نے کہا فوراً ہی شیر باہر آئے. انہوں نے کہا اب عجیب نظارہ ہوگا، اب ان کا سفایا ہو جائے گا، بیچ میں چڑھ جائیں گے، ان کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے. تو آپ نے کھڑے ہوئے نا، تو شیر آئے، انہوں نے سونگ کر آپ کے قدم مبارک کو چاٹنا شروع کر دیا. قدم کو چونگنا شروع کر دیا، قدموں کو چاٹنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ تو صاحب اللہ نام کی سی واجد علی شاہ صاحب کو کسی طرح شاہ صاحب کو جگہ دیں. اور میں آخری جملے بول رہا ہوں. وہ شیر آئے، اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قدموں کو سونگنا شروع کر دیا، چاٹنا شروع کر دیا. کہاں چاٹنا شروع کر دیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب واپس آنے لگے، ان کا مجھے کیوں بلایا تھا؟ حضور آپ فخر آل ابا ہیں، ابن مرتضیٰ ہیں، آپ آئے امام وقت ہیں، اس لیے بلایا تھا کہ خلیفہ وقت میں بادشاہ وقت میں یہ دو شعر منگوائے تھے، وہ چیک کرنا چاہتے تھے یہ اصلی ہیں یا نسلی. فرمایا تمہیں پتہ نہیں چل گیا؟ اور حضور بتائیں نا یہ اصلی نسلی ہے یا نہیں؟ فرمایا تو میں نے دیکھ نہیں لیا، اگر نسلی نہ ہوتے تو خون محمد کا حیا کیسے ہے؟ محمد کا حیا کیسے ہے؟ انسان تو انسان ہے، جانور بھی اگر نسلی ہو
میں جو نور محمد چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اجالے بکھیر رہا ہے، ذوق فشانی کر رہا ہے اور ماحول کو نورانی کر رہا ہے، تو میں اس کی عظمت پہ میرا سلام ہو۔ ہاتھی کا نام امام زرقانی نے کیا لکھا سامنے؟ محمود۔ میں نے کہا محمود اگر ہاتھی کا نام بھی ہو، وہ خون محمد کا، خون نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتا ہے۔ بس میں اتنا کہتا ہوں، جو حیا کرے وہ جانور ہو کے بھی ہاتھی ہو کے محمود ہوتا ہے، اور جو آل محمد کا حیا نہ کرے اپنے آپ کو محمود کہلوا کے بھی مردود ہوتا ہے۔ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہماری